ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ جسے دنیا کشمیر کے نام سے جانتی ہے، جہاں لوگ اپنے روزمرہ کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اچانک سڑکوں پر ہزاروں لوگ نکل آئے۔ شہروں میں ٹینشن پھیل گیا، انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن متاثر ہوا اور کئی گھروں میں ماتم چھا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر آزاد کشمیر میں ایسا کیا ہوا کہ ایک سیاسی مسئلہ اتنا بڑا کرائسس بن گیا؟ کیا صرف 12 ریزرو سیٹس کا فیصلہ اتنی بڑی وجہ بن سکتی تھی، یا پھر اس کے پیچھے سالوں سے جمع ہوتا ہوا سیاسی، معاشی اور عوامی ناراضگی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آزاد کشمیر کرائسس کی پوری کہانی، کہ 12 ریزرو سیٹس کا اصل مسئلہ کیا تھا، پروٹیسٹ کیسے شروع ہوا، کتنی جانیں گئی اور آخر حالات اتنے خراب کیوں ہوئے۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر یعنی AJ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اپنی لیجسلیٹو اسمبلی اور حکومتی نظام موجود ہے۔ یہاں سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے اسمبلی سیٹس بہت اہم ہوتی ہیں، لیکن انہی سیٹس میں سے 12 ریزرو سیٹس ایک لمبے عرصے سے بحث کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ یہ سیٹس ان کشمیری ریفیوجیز کے لیے رکھے گئے تھے جو 1947 کے بعد انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ گئے تھے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ یہ سیٹس ایک تاریخی اور قانونی نظام کا حصہ ہے، لیکن مخالفین کا کہنا تھا کہ جو لوگ اب آزاد کشمیر میں رہتے ہی نہیں، ان کو یہاں کی سیاسی پالیسی میں اتنا زیادہ اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پروٹیسٹ کرنے والوں کا کہنا تھا کہ یہ ریزرو سیٹس آزاد کشمیر کے لوکل لوگوں کی سیاسی آواز کو کمزور کرتا ہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اسمبلی کا نظام ایسا ہونا چاہیے جہاں فیصلے کرنے میں لوکل پاپولیشن کا زیادہ کردار ہو۔ دوسری طرف حکومت اور سپورٹرز کا کہنا تھا کہ ان سیٹس کو ختم کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ تاریخی اور دستوری فیصلوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک طرف ریپرزنٹیشن کا سوال تھا اور دوسری طرف پرانی سیاسی ایگریمنٹس کو بچانے کی کوشش۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ صرف ریزرو سیٹس تک محدود نہیں رہا، لوگوں کی دوسری مسائل بھی اس موومنٹ کا حصہ بن گیا۔ بجلی کی قیمت، مہنگائی، روزگار کے مسائل اور سیاسی حقوق کے حوالے سے بھی آواز اٹھنے لگا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس موومنٹ کا ایک بڑا پلیٹ فارم بنا۔ دھیرے دھیرے ریلیز شروع ہوئے، بازار بند ہوا اور سڑکوں پر پروٹیسٹ بڑھنے لگے۔ جب پروٹیسٹ بڑھے تو حکومت اور پروٹیسٹرز کے درمیان ٹینشن بھی بڑھتی گئی۔ کئی جگہوں پر پولیس اور پروٹیسٹرز کے درمیان جھگڑے ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق اس کرائسس میں کئی لوگ شہید ہوئے۔ مختلف رپورٹس میں شہداء کی تعداد مختلف بتائی گئی۔ کچھ رپورٹس میں 7 سے 11 شہداء کا ذکر ہوا، جبکہ بعد کے رپورٹس میں یہ نمبر مزید بڑھنے کی بھی بات کی گئی۔ ہر ایک شہید کے پیچھے ایک گھر تھا، ایک فیملی تھی اور ایک ایسی کہانی تھی جو شاید کبھی نہیں بولی جا سکتی۔ لیکن کسی بھی سیاسی کرائسس کا سب سے بڑا نقصان عام لوگ اٹھاتے ہیں۔ ایک طرف پروٹیسٹرز اپنے حقوق اور سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے تھے، دوسری طرف سیکیورٹی فورسز کا کہنا تھا کہ وہ قانون اور امن قائم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن جب بھی کسی ملک یا علاقے میں سیاسی تنازع سڑکوں تک پہنچتا ہے تو سب سے پہلے عام عوام متاثر ہوتے ہیں۔ اس کرائسس کے دوران کچھ علاقوں میں کمیونیکیشن سروسز اور انٹرنیٹ بھی متاثر ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے صحیح معلومات تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ ایسے حالات میں افواہیں بھی تیزی سے پھیلتی ہیں اور اصل حقیقت سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کا یہ کرائسس صرف 12 سیٹس کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک بڑا سوال تھا کہ کسی علاقے کی سیاسی آواز کا فیصلہ کیسے ہونا چاہیے، لوکل لوگوں کی کتنی ریپرزنٹیشن ملنا چاہیے اور سیاسی اختلافات کو کس طرح پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ تاریخ ہمیشہ یہ بتاتی ہے کہ جب عوام کے مسئلے وقت پر حل نہیں ہوتے تو چھوٹی سیاسی ٹینشن بھی بڑی کرائسس میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ آزاد کشمیر کا یہ واقعہ بھی ایک یاد دہانی ہے کہ ڈیموکریسی صرف الیکشن کا نام نہیں، بلکہ عوام کا بھروسہ حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی کشمیر کے حالات کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔